ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری ہے. 26 ذوالحج سن 23 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک عظیم شاگرد جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو گاہے بگاہے موضوع بنا کر اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام سے محبت ہمارا عقیدے کا حصہ ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. فحبہم دین و ایمان، حضرات صحابہ سے محبت دین ہے، اسلام ہے. وکفر وبغضہم کفر و نفاق، حضرات صحابہ سے بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، کفر و نفاق، یہ کفر اور نفاق ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان کا جز ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بحیثیت امتی ہمیں جن امتی افراد کو بطور نمونہ قرآن مجید نے ہمارے لیے پیش کیا ہے وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر رہتی دنیا تک آنے والے انسان اسی انداز میں ایمان لے آئے جس انداز میں حضرات صحابہ ایمان لا چکے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً انہیں ہدایت مل جائے گی. ان حضرات صحابہ میں سے دوسرے نمبر پر سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے ہیں. علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی
اہل بیت رسول اللہ میں سے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وضع عمر على سریرہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چارپائی پہ جب رکھا گیا فکفتہ الناس، لوگوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی گھیر لیا، یدعون ویصلون، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، قبل ان یرفع وانا فیہم، چارپائی اٹھانے سے پہلے جن لوگوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی گھیرے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا، فلم یرئنی الا رجل اخذ منکبی، عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں فلم یرئنی، مجھے نہیں ڈرایا، اچانک ایک آدمی نے اخذ منکبی، پیچھے سے کسی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، میں اچانک ڈر سا گیا، اور جب میں نے مڑ کے دیکھا فَإِذَا عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیچھے تھے، فَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العالمین سے رحم کی اپیل اور دعا کرتے ہیں، وقال، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے ما خلفت احدا احب الی ان لقی اللہ بمثل عمله منك وعیم اللہ ان كنت لاظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے تیرے طرح کوئی عمل کرنے والا کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، وعیم اللہ، اور اللہ کی قسم، ان کنت لاظن، مجھے یقین ہے، میں گمان رکھتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کو ملانے والے ہیں، وحسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے یہ گمان رکھتا ہوں، اس لیے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں اکثر نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہے، ان کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یقول ذهبت انا وابو بکر وعمر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر و عمر ساتھ گئے، وخرجت انا وابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر و عمر ساتھ نکلے، ودخلت انا وابو بکر وعمر، نبی علیہ السلام کو اکثر میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، ودخلت انا وابو بکر وعمر، میں ابو بکر عمر داخل ہو گئے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ پہ چڑھے، فرجف بہم احد پہ کوئی کپ کپی، کوئی زلزلہ کی کیفیت طاری ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اٹھا کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ پیر رکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اسکن احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان،
احد ٹھہر جا فإنما علیک نبی، تحقیق تیرے پشت پہ ایک نبی ہے، وصدیق ایک صدیق ہے، وشہیدان اور 2 شہید ہے، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں اور بیان کرتے ہیں اہل بیت رسول اللہ میں سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے چارپائی پہ آ کے یہ الفاظ، یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ میں نے کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کی نبی فرمایا کرتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کے ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما رہے تھے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے ساتھیوں یاد رکھنا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں اسی طرح اٹھائے جائیں گے، میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہ اسلام کی مدد فرما، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اللہ تیرے نزدیک سب سے پسندیدہ ان 2 شخصیتوں میں سے جو بھی شخصیت یا اللہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے، اللہ ان دونوں شخصیتوں میں سے کسی شخصیت کو مسلمان بنا کر اس کو ہدایت دے کر اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو رفعت اور بلندی عطا فرما، آپ کے نزدیک آپ کے ہاں پسندیدہ دونوں شخصیتوں میں جو بھی شخصیت آپ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو، ایک عمر ابن ہشام جسے ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ہے بھی عمر ابن الخطاب، عمر جو خطاب کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن ہشام ان دونوں کے درمیان اگر موازنہ کرے، مقارنہ کرے، کمپیئر کرے تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فہم و فراست کے اعتبار سے، قوت فیصلہ کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے بہت طاقتور قوی جسامت کے مالک تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر ابن ہشام سیاست کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، اثر و رسوخ کے حوالے سے، فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہونے کے اعتبار سے عمر ابن ہشام مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس بندے سے اللہ محبت کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس بندے کا مطالبہ کیا تھا جس بندے سے رب العالمین کو محبت ہو، تو اللہ رب العالمین نے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کان اسلام عمر نصرا وہجرتہ فتحا وکان امامتہ رحما، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام نصرا، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد تھی، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے فتح تھا، فتح تھی جناب عمر کی ہجرت، وکان امارتہ رحمہ، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، امامت ہے، یہ انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ثابت ہوئی۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، ہم عزت کے ساتھ جیے جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے دعا یہی کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 16 ہجری کو بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام کی چابی لینے کے لیے بلاد شام کی طرف جب سفر کر رہے تھے، بلاد شام آپ پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص پہ 18 پیوند 18 پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے سوچا، مسلمان جو عمرہ وہاں پہ موجود تھے وہ سیدنا عمر کے پاس آ کے کہنے لگے، امیر المؤمنین، مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے، اگر آپ اس کپڑے کو چینج کر کے تبدیل کر کے کوئی نیا کپڑا پہن کے جائیں تو زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، کہتے ہیں سیدنا عمر، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، رفعت دی ہے، عظمت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، فتح و نصرت دی ہے بالاسلام، اسلام کی برکت سے، اسلام کی بدولت سے رب العالمین نے ہمیں عزت دی ہے، رفعت اور شان دی ہے۔ فمهما ابتغينا العز في غيره اذلنا اللہ، جب ہم عزت کے حصول کے لیے کپڑوں کی طرف جب ہم رجوع کریں گے، ہم اچھی سواریوں کی طرف جب ہم رجوع کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کرے گا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی مدد فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کان اسلام عمر نصرا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حدثنا شریح بن عبید قال قال عمر خرجت اتعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریح بن عبید بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجت اتعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ روکنے کی نیت سے میں نکلا، فوجدته قد سبقني الى المسجد، جب میں نبی علیہ السلام کو روکنے کی نیت سے، ٹوکنے کی نیت سے، مسجد سے دور رکھنے کی نیت سے جب میں گھر سے نکلا، فوجدته قد سبقني الى المسجد، مجھ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچے ہوئے تھے، فقمت خلفه، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے میں کھڑا ہوا، فاستمع سورۃ الحاق فاستفتح سورۃ الحاق، اسی دوران نبی علیہ السلام نے سورہ الحاق کی تلاوت شروع کی، فجعلت اعجب من تألیف القرآن، قرآن مجید کی عبارتیں سن کر، قرآن مجید کے جملے اور تلاوت سن کر میں حیران ہوا، ھذا واللہ شاعر کما قالت قریش، نبی علیہ السلام سورہ الحاقہ کی تلاوت جب اللہ کے نبی نے شروع کی، تلاوت سننے کے بعد میرے وہم و گمان میں یہ بات آئی، ھذا واللہ شاعر کما قالت قریش، فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ کہا، اللہ کی قسم یہ شاعری لگتا ہے جس طرح قریش کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جملے سن کر، قرآن مجید کی تلاوت سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا، ھذا واللہ شاعر کما قالت قریش، اللہ کی قسم یہ شاعر لگتا ہے جس طرح قریش اس کے بارے میں کہتے ہیں۔
قال سیدنا عمر خود بیان کرتے ہیں فقرأ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے اپنے آپ سے کہا یہ شاعر لگتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں آپ کے بارے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہو، اس غلط فہمی کو دور کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ اس غلط فہمی میں مزید کنفیوژن آپ پیدا کریں۔ یہاں پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن رہے ہیں لیکن کنفیوژن کا شکار ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے جس طرح قریش کہتے ہیں یہ شاعر ہی لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے اس شبہ کو، ان کی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ القاء کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی شاعر کی شعر نہیں ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ اس رسول کی، اس کریم رسول کی بات ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، قرآن سننے والا عمر وما هو بقول شاعر، جو میرے نبی تلاوت کر رہا ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی شعر نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑا سا بھی ایمان تم نہیں لے آتے ہو۔ اللہ اکبر۔ قال قلت کاہن، جب یہ جواب مجھے ملا یہ شاعر نہیں ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، پہلے میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اس خیال کا جواب مجھے مل گیا، تو میرے دل نے کہا، میں نے اپنے آپ سے کہا، قال قلت کاہن، میں نے اپنے دل میں کہا تو شاید یہ کاہن ہوگا، اگر شاعر نہیں ہے تو کاہن ہی لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑی بھی نصیحت تم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے تنزیل من رب العالمین، جو محمد الرسول اللہ جو تلاوت کر رہا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید، یہ اس قرآن مجید کی تلاوت ہے، تنزیل من رب العالمین۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں فوقع الاسلام فی قلبی، اسی موقع پہ میرے دل کے اندر اسلام کی عزت، اسلام کے بارے میں میں نے سوچ و بچار، اسلام کے بارے میں نرمی، میرا دل نرم ہو گیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، یعنی بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں کوٹ کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت کو 3 جملوں میں بیان کیا ہے، 3 جملوں میں بیان کیا ہے۔ کان اسلام عمر نصرا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد تھی، مدد۔ جب عمر اسلام لے آئے، سیدنا عبداللہ بن عمر مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، ہم نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ دار اقم ابن ابی الاقم میں تشریف رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، ہمیں اب نماز چھپ کر نہیں، ہمیں اب نماز
خانۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ میں علل اعلان لوگوں کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں سارے صحابہ کرام جو دار ارقم ابن ابی الارقم میں موجود تھے سارے وہاں پہ گئے اور اعلانیہ طور پہ وہاں پہ پہلی بار مسلمانوں نے مسجد حرام میں نماز پڑھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اسلام کا، عمر کا اسلام نصرہ، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد تھی۔ وَكَانَ هِجْرَتُهُ فَتْحًا، حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، چھپ کر ہجرت کرتے تھے، اپنے آپ کو بچا کر ہجرت کرتے تھے۔ اور جس دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی من اراد ان تسکلہ امہ ویؤتم ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراء هذا الوادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بات کو بھی روایت کرنے والی شخصیت اہل بیت رسول میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا علی روایت کرتے ہیں جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا پروگرام بنایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر نکلنے کے بجائے، بچا کر نکلنے کے بجائے، رات کی تاریکی میں نکلنے کے بجائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے روشنی میں نکلتے ہیں، علل اعلان نکلتے ہیں، مشرکین مکہ کے مجلس میں جا کے یہ اعلان کرتے ہیں من اراد ان تسکلہ امہ، جو اپنے ماں کو اپنے آپ کو گم پانا چاہتے ہوں، ماں سے اپنے آپ کو جدا کرنا چاہتے ہو، او یعتم ولدہ، جو اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہوں، او ترمل زوجتہ، جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتے ہو، فلیلقنی وراء هذا الوادی، مجھ سے ملاقات کرے، میں ہجرت کرنے والا ہوں، اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملاقات کرے، میں انتظار کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما تبعہ احد من القوم، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھا کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَكَانَ هِجْرَتُهُ فَتْحًا، یہ مسلمانوں کے لیے فتح تھا، کیونکہ پہلی بار مشرکین مکہ نے یہ معلوم ہونے کے باوجود، یہ خبر ہونے کے باوجود مشرکین مکہ نے ہمت نہیں کی، ان میں ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے ہار مانا۔ ان میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکے۔ وَكَانَ خِلَافَتُهُ رَحْمَةً، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے رحمتاً، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ایام میں فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان بغلة فی ارض العراق اثرت لخشیت ان یسألنی اللہ عنها، اگر ارض عراق میں بھی اگر کوئی گدھا اگر پھسل کر اگر مر جائے، مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے، کہیں رب عمر سے یہ سوال نہ کرے عمر تو نے اپنی مملکت میں، اپنی ریاست میں، اپنی خلافت میں ان کے لیے راستہ کیوں ہموار نہ کیا۔ اور رحمت تھی، عدل و انصاف عام کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصر کا گورنر ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کی حبیب لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے محبوب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں عائشہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک عائشہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عمر بن العاص دوسرا سوال یہ کرتا ہے وَمِنَ الرِّجَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے حبیب مردوں میں سے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمانے لگا
ابوہا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ عمرو بن العاص پھر سوال کرتا ہے، اللہ کے حبیب صدیق کے بعد آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی کون سی ہستی ہے؟ فرمانے لگا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو داہیت العرب، عرب کے دماغ تھے، دماغ، اور سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات کر کے ہم بات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ مسلمان ہوا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے جب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرط پیش کیا، اللہ کے حبیب اس شرط پر میں آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ان یغفر لی ربی خطیئتی، کہ اللہ رب العالمین جو گناہ میں پہلے کر چکا ہوں، اسلام کو روکنے کے لیے، حبشہ کے مہاجرین کو مکہ واپس لانے کے لیے جو کچھ میں کر چکا ہوں، میں اس صورت میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں جو کچھ میں کر چکا ہوں اللہ رب العالمین میری مغفرت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا تھا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمرو بن العاص کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اسلام لانے سے پہلے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، اسلام لانے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ پھر فرمانے لگا اما علمت ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے انسان سے جو غلطیاں ہو گئی ہے، وہ غلطیاں بھی وہ ہجرت کی برکت سے اللہ رب العالمین ان غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے آج ہم یکم محرم الحرام 1442 ہجری میں کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوچ و بچار کے بعد اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اسلامی سال کا آغاز کیا، مہینے کا آغاز محرم الحرام سے کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی ہجری کیلنڈر کا سال کا آغاز کیا۔ اس حدیث سے استدلال لیتے ہوئے وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت سے پہلے جتنے بھی نظام تھے، ہجرت ان تمام نظاموں کو گرا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا آج کے بعد عیسائی کیلنڈر ختم۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت سے پہلے جو بھی نظام مروج تھا اس نظام کو ہجرت مٹا دیتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد اسلامی ہجری سال کا آغاز کرتے ہیں محرم الحرام سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ اسی سے آج ہم یکم محرم الحرام 1442 ہجری میں آج ہم داخل ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عرض میں یہ کر رہا تھا، عدل و انصاف کی میں بات کر رہا تھا۔ عمرو بن العاص داہیت العرب، فاتح مصر کا گورنر ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے نے گھڑ سواری میں مقابلہ کیا، مقابلے میں ریس میں ان کا بیٹا کسی قبطی سے ہار گیا۔ اس نے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہیں ہے کیا ہوا ہے، اس نے اس قبطی کو درہ مارا، اور یہ کہتے ہوئے درہ مارا کہ تم نے عزت دار شخصیت کے بیٹے پہ تو نے سبقت لے کر تو نے میری عزت خراب کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قبطی باغ کے مصر سے مدینہ منورہ میں آنے میں کامیاب ہوتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں، عمرو بن العاص جو آپ کے گورنر ہے اس کے بیٹے کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا، گھڑ سواری میں نے سبقت لے جانے کی وجہ سے اس نے مجھے درہ مارا، مجھے کوڑا مارا، اور ساتھ یہ کہا تم نے ابن الاکرمین کو، عزت دار کی بیٹے کی عزت کو تو نے خاک میں ملا دی ہے۔ لہٰذا عمر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، مجھے انصاف چاہیے، انصاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں عمرو بن العاص کو کہ حج کے موقع پہ بیٹے کو لے کر مدینہ میں آنا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں فاتح مصر
مصر کے گورنر داہیۃ العرب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا لے کر جب حاضر ہوتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ قبطی نوجوان موجود تھا، سیدنا عمر درہ اسے دیتے ہیں، ابن الاکرمین کو جس طرح اس نے تجھے درہ مارا تھا، آج عمر کی مجلس میں سر عام اس سے قصاص لے لو، اسے درہ مارو۔ اور پھر تاریخی جملہ کہا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، متى استعبدتم الناس، کب سے لوگوں کو تم نے غلام بنا رکھے ہو، وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، جبکہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کر دیا۔ آج بھی ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے مختلف پارٹیز سیاسی عنوان سے، مذہبی عنوان سے، جماعتی عنوان سے توحید کے نام پر ہماری آزادی کو سلب کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جو ہم کہے وہی اسلام ہے، جو میں کہتا ہوں وہی اسلام ہے۔ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، یہ ہمارا منہج ہے۔ اللہ کی توحید کو ہم نے اس لیے قبول کیا ہے، اللہ کی توحید کے پرچم تلے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ جماعتوں کی، پارٹیوں کی، سیاسی پارٹیوں کی، مذہبی پارٹیوں کی غلامی حاصل کرنے کے لیے، غلامی اختیار کرنے کے لیے ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سیدنا عمر یہ فرماتے ہیں، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کب سے لوگوں کو تم نے غلام بنا رکھے ہیں جبکہ انہیں ان کی ماؤں نے آزاد حیثیت سے پیدا کر دیا۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی زمین پہ عدل سے، انصاف سے اللہ کی زمین کو مالا مال کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، رومی سفیر آتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، سفیر وفد لے کے آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، ایک درخت کے نیچے کنکریوں کے اوپر اپنے ہاتھ سرانہ بنا کر سوئے ہوئے ہیں، آرام سے آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت اس رومی سفیر کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، امنتا عدلتا فامنتا فنمتا یا عمر، عدلتا اے عمر تو نے عدل سے کام لیا، فامنتا اے عمر تو بھی امن میں ہے، تیری ریاست بھی امن میں ہے، فنمتا یا عمر، عمر تجھے کنکریوں کے اوپر درخت کے نیچے بغیر کسی پروٹوکول کے، فنمتا یا عمر، عمر تجھے نیند آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کا پوری سیاسی منظرنامہ، آج کا عالم اسلام کی صورتحال ایک بار پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں یاد دلاتے ہیں شدت کے ساتھ۔ آج اسلام کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے، جنہوں نے جن کافروں نے اپنی جنگوں کو ہمارے ملکوں میں، ہماری ریاستوں میں، مسلم ملکوں کے اندر انہوں نے جنگیں لے کر آئے ہیں اور وہ امن سے ترقی کر رہے ہیں۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ کو ان کی در و دیوار میں، ان کی ریاستوں میں ان جنگوں کو پھیلا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی چوکیدار کے، درخت کے نیچے کنکریوں کے اوپر ہاتھ کا سرانہ بنا کر آرام کر رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 26 ذی الحج، صحیح تاریخ کے مطابق 26 ذی الحج سن 23 ہجری جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ لہذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کچھ کلپس آپ کے سامنے رکھنے کا مین مقصد یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی اسٹڈی کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اپنے گھروں میں اہتمام ضرور کر لے۔ آج ہم اپنوں سے بالکل طور پہ بیگانہ ہو چکے ہیں، غیر ان کی جگہ لے چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارے بچے عمر ابن الخطاب کے حوالے سے، ابو بکر الصدیق کے حوالے سے، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، خالد ابن الولید کے حوالے سے، ابو عبیدہ ابن الجراح کے حوالے سے، معاذ ابن جبل کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے حوالے سے آج ہم بالکل جاہل ہیں، ہمیں ان کی سیرت سے کچھ بھی علم نہیں ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں
دنیا کے کنجروں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے فلانا ایکٹرز فلانا فلم میں کام کرنے والے بالی ووڈ ہالی ووڈ کے سارے کنجروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. جب ہم اپنے ہیروز کو جب ہم موضوع بنا کر مسجدوں میں بیان نہیں کرتے, گھروں میں ہم بیان نہیں کرتے, تو ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں وہ کنجر جو ہماری ثقافت کے اوپر حملہ کرتے ہیں, جو مسلم معاشروں کے اندر بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو ہمارے گھروں میں فحاشی اور عریانی لے کے آئے ہیں. آج کے ہمارے نوجوان, آج کے ہماری نیو جنریشن, ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہمارے ہیروز وہ کنجر ہے جو بالی ووڈ ہمیں دکھاتے ہیں, ہالی ووڈ کے جو انڈسٹری ہمیں جو دکھاتے ہیں ہم ان کو ہیرو سمجھ بیٹھے ہیں. تو محترم بھائیوں, حضرات صحابہ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے حضرات صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے, ان کی سیرت کو روشنی, ان کی سیرت سے روشنی حاصل کیا جائے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی سیرت کو, ان کے ایمان کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور اسی طرح اللہ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے, آج کل کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ فارغ بیٹھے ہیں, تو خدا را سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف علماء کے لیکچرز بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں. تو لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس مصیبت میں آج ہم گرفتار ہیں, ہماری مصیبت سے چھٹکارے کا واحد راستہ یہی ہے جس کی طرف سیدنا مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تھا, لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها. اس امت کی آخر کا بھی اصلاح اسی بات میں مضمر ہے جس بات میں اول کی حضرات صحابہ کرام کی اصلاح مضمر تھی. تو حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.